بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اس کا ہمیں جواب مدلل چاہیے۔ تو میرے بھائیو سنیں، یہ ایک مشہور، معتبر اور کثیر ماخذ سے ثابت شدہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت بیت اللہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ صرف علماء اہل تشیع سے یہ منقول نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے علماء کرام نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ چنانچہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی جوف الکعبہ۔ فرمایا خبریں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو کعبہ کے اندر ہی جنا تھا۔ یہ حدیث تو لوگ بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ خود مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے معاذ اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں حدیث تو ہے لیکن یہ کمزور ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ بھائی امام حاکم نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو ان کے الفاظ پر توجہ کرنی چاہیے، الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ وقد تواترت الاخبار، یہ تواتر کے ساتھ خبریں موصول ہیں، کیا تواتر کے ساتھ۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حدیث تواتر کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں، حدیث علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث متواتر سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، حدیث متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جسے ہر زمانہ یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل کیا ہو کہ عقل اس کو تسلیم بھی نہ کرے کہ یہ سب لوگ جھوٹ بولنے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ کیا عقل اس کو تسلیم نہ کرے؟ اور آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ وہ خبر ہے، حدیث متواتر یہ وہ خبر ہے جس کی سچائی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ حدیث متواتر کی پہچان کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث متواتر کی پہچان کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، راویوں کی کثیر تعداد، حدیث کو بیان کرنے والوں کی اتنی کثیر تعداد ہو کہ عام طور پر اتنے زیادہ لوگوں کا ایک جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو، کہ اتنے کثیر تعداد میں راوی ہوں، صحابہ سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہاں سے لے کر حدیث لکھنے والے تک اتنی تواتر کے ساتھ وہ حدیث چلی آ رہی ہو کہ تمام کے تمام لوگ حدیث کو روایت کرنے والے راوی جھوٹ بولنے پر متفق نہ ہوں۔ اچھا، اسی طرح اس کی کم از کم تعداد جو ہے راویوں کی وہ ہے 10، 12، 20 یا 40 تک یہ بات پہنچتی ہے، لیکن اصل مدار کیا ہے؟ وہ اطمینان، تمام لوگوں کو اطمینان ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہ ہو کہ یہ حدیث غلط ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، اس پر کسی کو بھی شک شبہ نہ ہو، بلکہ اطمینان ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، ہر طبقہ بے کثرت ہو، یعنی تعداد صرف ایک دور میں نہ ہو، بلکہ حدیث کی سند ہر مرحلے میں، یعنی صحابہ سے لے کر کتاب لکھنے والے تک میں یہ کثرت برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ تو بہت ہوں
لیکن آگے بیان کرنے والا صرف ایک بچ جائے ایسا نہیں، بلکہ صحابہ سے لے کر لکھنے والے تک تمام کے تمام کثیر تعداد میں اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح نمبر 3، عقل کا جھوٹ کو محال سمجھنا۔ عقلی طور پر بھی یہ بات ناممکن لگے کہ مختلف شہروں اور مختلف مزاجوں کے اتنے زیادہ لوگ مل کر کوئی بھی من گھڑت بات پھیلا رہے ہیں۔ سارے لوگ من گھڑت بات پھیلا رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ مل کر یہ من گھڑت گھڑی ہوئی بات پھیلا رہے ہیں، اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور اسی طرح نمبر 4، مشاہدے پر یہ بات مبنی ہو، وہ خبر ایسی ہو جسے راویوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا پھر کانوں سے سنا ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حس پر مبنی ہو، صرف قیاس یا اندازہ نہ ہو۔ یہ ہے حدیث متواتر کا معنی۔ یہ علمی نکتہ تھا اور اہل علم کے لیے یہ ایک علمی نکتہ تھا جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ حدیث متواتر سے مراد کیا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ حدیث متواتر امام حاکم نے بیان کی ہے تو یہ حدیث غلط نہیں ہے، یہ حدیث من گھڑت بھی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، گرچہ اس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا اپنی کتب میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل نہیں کیا، لیکن امام حاکم نے اپنی المستدرک للحاکم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی مولا علی علیہ السلام کے چیپٹر میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ تو پتہ چل گیا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب کو کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ اب جس کا دل تنگ ہو، جس کا سینہ تنگ ہو، وہ بیان نہ کرے تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے دل کا قصور ہے، اس کے سینے کا قصور ہے۔ اس کو چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کے 13 رجب کے دن مولا علیہ السلام کے فضائل مناقب بڑھ چڑھ کر بیان کرنا چاہیے، اور مولا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی تھی مولا علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے نصیب میں لکھا تھا، آپ کے حصے میں لکھا تھا، اور یہ ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ عطا فرما رہا ہے تو پھر لوگوں تم کیوں جلتے ہو، تمہارا دل کیوں تنگ ہوتا ہے؟